تو وہ اس لیے وہ ارطغرل ڈرامے میں جو ہے نا یہ بڑا اچھا امیج دکھایا جا رہا ہے، تبھی جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس ڈرامے کے خلاف ہو گیا ہے اور اس کے خلاف بیانات چلائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف اخباروں میں. تو وہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل والی بات ہے کہ مقصد نام ڈراموں کا استعمال کیا جا رہا ہے. میرا بھی ایک جو ہے نا وہ ایک اخبار نے میری کی تحریر چلائی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں ڈرامے دیکھنے والے جہنم میں جائیں گے، یہ فلانے کا ڈمکان ہے. تو وہ والے جو ڈرامے جو ہے نا جو ہمارا کلچر کو تباہ کر رہے ہیں، وہ والا بیان اٹھا کے کہاں لگا دیا؟ اس ڈرامے پہ لگا دیا. وجہ کیا ہے کہ اس وقت اس ڈرامے کی وجہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہالی ووڈ کی بڑی بڑی مشہور ترین فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا اس نے. ٹھیک ہے نا، بڑی بڑی فلموں کا. جو نوجوان اس کو ایک کس دیکھ رہا ہے نا پھر وہ دیکھے بغیر رہتا نہیں ہے. اور ڈراموں میں دلچسپی بعض دفعہ بے حیائی کی وجہ سے یا صرف کہانی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں دلچسپی اس بیس پہ نہیں ہو رہی، اس میں دلچسپی جو لوگوں کی بڑھ رہی ہے وہ بے حیائی ہے اس عنصر کی، کیونکہ بے حیائی کے لیے تو اور اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. مجھے ایک عالم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا یہاں یہ ڈرامہ مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے. میں نے کہا مولانا صاحب آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے اس ڈرامے کے دیکھنے کی کم از کم اس جنریشن کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو یوٹیوب پہ کلک کرو 20 قسم کی مختلف ڈیزائن کی لڑکیاں آ جائیں گی اور فلمیں جا کے دیکھ لو، ناچ گانا دیکھ لو. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، علماء کی اکثریت اس کو ناجائز کہتی ہے لڑکیوں کی وجہ سے یا کوئی بھی اس طرح کے سین اس میں کچھ ہوں گے اس طرح کے سین، وہ میں علماء کی اس بات پہ رد نہیں کر رہا. لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ لوگ اس کو بے حیائی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. جو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ تاریخ میں ہوا کیا تھا. اور طیب اردگان کے پیش نظر فلم انڈسٹری کو یا ڈراموں کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم اپنی تاریخ ذرا اسی اسٹائل میں دکھائیں جس اسٹائل میں دنیا نے ہماری تاریخ کو مسخ کیا ہے. جب ترکی میں سیکولر حکومت تھی تو انہوں نے انہی خلفاء کے برا رخ دکھانے کے لیے اور ان کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے اور ماضی سے ترکوں کا رشتہ ختم کرنے کے لیے ڈرامے ہی بنا بنا کے بدگمان کیا تھا. اور وہ غلط ڈرامے تھے، وہ اصل تاریخ نہیں تھی. تو اس نے کہا ان کو غلط چیز دکھائی گئی ہے تو اب میں ان کو کیا دکھاؤں گا، میں صحیح چیز دکھاؤں گا. تو لیکن جو یہ ہمارا طبقہ ہے نا یہ ہر چیز سے ان کا جو جس طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں ہر چیز سے بدگمان کر دیا گیا. سارے برے تھے، ہم بڑے فنٹر ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ماضی، جتنا آپ ماضی میں جائیں گے آپ کو مسلمانوں کا ماضی آج سے بہت شاندار ملے گا. اب ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. پہلے علماء بہت اچھے تھے، پہلے محدثین بہت اچھے تھے، پہلے کے فقہا بہت اچھے تھے، پہلے کے بزرگ بہت اچھے تھے، پہلے کی حکومتیں بہت اچھی تھیں، پہلے کے سائنسدان بہت اچھے تھے، پہلے کے ڈاکٹر بہت اچھے تھے. لیکن جو اس ٹائپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور انجینئر ٹائپ کے لوگ جو کلپ بنا رہے ہیں اس سے لگے گا پہلے سارے برے تھے، اب ہم ہیں جو معاشرے میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تبھی میں یہ طیب اردگان نے جو ڈرامہ بنایا نا ارطغرل ڈرامے، ٹھیک ہے غلط چیز ہے لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر دنیا پہ پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، جنہوں نے خلافتیں کی ہیں، جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، جو دنیا سے لڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے 500 سال تک اسلام کو بچایا، اس سے پہلے کے لوگ بھی تھے، تو ان کا بڑا اچھا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ بھائی ہماری تاریخ بری نہیں ہے، ہماری تاریخ بہت اچھی ہے، اس میں کچھ برائیاں ہوئی ہیں. بنو امیہ کے آپ صبح و شام عیب تلاش کرتے ہو، ان میں اگر کچھ عیب ہیں تو بہت سی خوبیاں بھی ہیں ان میں، اور سارے تھوڑی برے تھے ان کے. جب بنو امیہ کا نام آئے گا بھائی اسلامی خلفائے راشدین کے بعد جو پہلی جو ملوکیت قائم ہوئی ہے، بادشاہت قائم ہوئی ہے، جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا وہ تو بنو امیہ ہیں. ہر چیز میں ان کو غلط، کیونکہ آپ کو ذاتی بغض ہو گیا ان سے، ہر چیز میں ان کو غلط. پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے. اگر آپ بنو امیہ کو برا بلا کہتے ہو تو بنو عباس کی حکومت میں بھی بہت سے غلط کام ہوئے ہیں، وہ بھی سارے غلط ہو گئے. پھر خلافت عثمانی آئی، وہ تو ویسے ہی پکے حنفی تھے، وہ تو ویسے ہی غلط ہیں. تو انگریز مسلمان ہو کے بولے گا نہیں تمہارے یہاں صحیح لوگ تو دنیا میں آئی نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو ویسے ہی ناکام ہو گیا. اب 15ویں صدی میں کیا کر رہے ہو تم بیٹھ گئے یہاں پہ ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پیدا کر کے چلے گئے، بس اس کے بعد کوئی ڈھنگ کا آدمی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے جس نے اسلام کو نافذ کیا ہو. ایسا نہیں ہے بھائی، یہ ان میں میجورٹی اچھے لوگوں کی تھی، میجورٹی نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. کچھ لوگ شرارتی آتے رہے ہیں درمیان میں.